وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1462 آیت 48 سے 50 حصہ چہارم. آج کا موضوع: کیا ہم روز قیامت کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وذکراً وضیان اور روشنی وذکراً اور نصیحت متقین کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن برکت والا ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. افانتم لہو منکرون، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ سامعین کرام، اس آیات بڑی اہم ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں بھی ذکر للمتقین پہ ہم بات کر رہے تھے. روشنی، میں نے آپ کو کہا تھا، خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان لا علم ہے اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے اور اپنے راستے سے. اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، یہ اپنے عقل و حواس سے نہیں جان سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے. اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ تمام جو خاصیتیں ہیں، ایک بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں
جو کتاب الہی یعنی جو وحی آتی ہے آسمان سے، اور جو بھی کتاب ہے ہمارے لیے تو خاص طور پہ قرآن ہے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہوگی، اور اس کی جو خوبیاں بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ، تو مجھے نہیں خیال کہ یہ یعنی ہم ایسا سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ایسی کتاب کی، کسی ایسی ہدایت کی جو ہمیں حق اور باطل میں امتیاز کر کے دکھائے، یا ہمارے لیے روشنی کا سامان ہو، یا اس میں نصیحت ہو۔ تو یہ بات بھی تھوڑا سا آپ سوچیں اس بات پہ۔ قطعاً یہ معاشرہ، یہ افراد یعنی افراد کے طور پہ بھی اور قوم اور امت کے حساب سے بھی ہمارا ایسا سوچ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں واقعی کسی ہدایت کی، کسی نصیحت کی، کسی نور کی یا روشنی کی، یا کسی فرقان کی چھوٹ میں۔ دیکھیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے میں بات چیت کر رہا ہوں، اور قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے انفرادی طور پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے کہ مجھے حق و باطل کا پتہ چلنا چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، یا مجھے نصیحت کی ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے گزشتہ زندگی پہ آپ نظر ڈالیں؟ ایسا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آخر ہے وَالذِّکْرَ لِلْمُتَّقِین، اس پہ بھی میں نے بات کی تھی، لیکن تقویٰ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کلام کا جو میں نے کیا تھا کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنی منزل کے بارے میں بھی کوئی پوچھنا نہیں چاہیں گے، یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جب آپ پھر یقیناً جب آپ اپنے رب کو نہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تو آپ میں صفت تقویٰ نہیں آ سکتی، یعنی پرہیزگاری، یعنی آپ غیر محتاط زندگی گزاریں گے۔ آسان الفاظ میں میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، تو پھر آپ غیر محتاط زندگی گزاریں گے۔ آج مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ہمارے تمام اعمال جو ہیں، ہمارے تمام رویے جو ہیں، ہمارے اخلاق جو ہیں، وہ غیر محتاط ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو بس پھر قرآن ہمارے لیے اس کا کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ قرآن تو جناب ایک ایسا آپ کو راستہ بتاتا ہے جس پہ آپ چلیں گے تو یعنی بے انتہا دنیا اور آخرت کے فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو یقیناً اللہ کا راستہ قرآن نے بتایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن نے وہ راستہ بتایا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے چلیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا اور رب کا ایک خاص تعلق بن جائے گا، آپ اس کے ہو جائیں، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ ویسے تو یعنی تھوڑی سی مشکل باتیں بھی ہیں میرے ذہن میں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو مشکل باتیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، تو وہ آپ کا ہو گیا، تو بس آپ کو پھر اور کیا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا تقویٰ کی۔ اگر آپ متقی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اپنے آپ کو نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب آپ کا مقصود حیات نہیں بن سکتا، اور رب آپ کا محبوب نہیں بن سکتا، آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ جب آپ محبت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ آج کل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ محض لفاظی ہے، کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھ لیے ہیں، مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ ہے، اس کا وہ ہمیں آتا ہے۔ نماز، ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ نماز پڑھنا ہمیں ہمارے والدین نے سکھا دیا، تاکید بھی کر دی کہ جو کچھ بھی کرو نماز پڑھا کرو۔ اب وہ نماز ایسی ہے کہ جس کا نہ ہمیں مقصد معلوم ہے، نہ اس کا صحیح طریقہ کار معلوم ہے، اور نہ اس کا کوئی حاصل وصول ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو بظاہر اعمال صالحہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور وہ دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، لیکن چونکہ ہم اس کے مقصد سے واقف نہیں ہیں تو پھر وہ نتائج ہمیں نہیں ملتے جو کہ ملنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا عورت نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں، عام طور پہ گھرانوں میں اکثر خواتین نماز کی پابند ہوتی ہیں، اکثر خواتین یا جو بھی ہیں، کوئی خاتون کو آپ دیکھیں کہ وہ نماز کی پابند ہے، لیکن اس کا رویہ دیکھیں، شوہر سے اس کے اخلاق دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہیں جو اخلاق باختہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق۔ یہ تو دین نہیں ہے سر، میں کھلی بات آپ کو کہوں، صرف خواتین کی میں بات نہیں کر رہا، میں تمام عوام کی، میں برائے نام جو سارے مسلمان ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اصل میں دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے، نہ ہمیں دین کا مقصد پتہ ہے، نہ اس کی حقیقت پتہ ہے، نہ ہم عبادت کا صحیح مطلب جانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اس کی پہچان یا اس کو کرنا، یہ ہم دیکھیں، ہمارا تو ایک مقصود ہے دنیا، ظاہر، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ظاہر میں کھو جاتے ہیں، اگر آپ ظاہر میں کھو گئے یا ڈوب گئے، بس پھر تو یہ ایک ایسی کیچڑ ہے، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ دنیا داروں پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمائی، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، حضور نے فرمایا نا کہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ ملعون ہے، تو یہ تو ہم بھی ہیں، دنیا میں تو ہم بھی ہیں۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، تو ما فیہا یعنی جو کچھ اس میں ہے، اب اس میں تو ہم بھی بستے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ میں آسان الفاظ میں اگر کہوں، جو نہ اپنے مقصد حیات کو جانتے ہیں، نہ اپنی منزل کو جانتے ہیں، نہ چاہتے ہیں کہ ہم جان جائیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے کان میں اگر کوئی آواز پڑتی بھی ہے کسی حق کی طرف بلانے والے کی، کسی داعی کی، تو آپ اسے بس رسمی طور پر سنتے ہیں، رسمی طور پر آپ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں اور اس سے لعنت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے، تو بس پھر یہ جو ہے بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا یا اس راستے پر چلنا۔ بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، کہ وہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں رب نے، یہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرنے کی کیا بات آ گئی؟ ظاہر ہے کہ انسان ذمہ دار ہے، اور یہ اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں پورا کرے گا
اب دیکھیں یعنی میں مثال کے ذریعے آپ کو کہوں کہ ایک آفیسر ہے آرمی میں اور وہ نافرمانی شروع کر دے، اپنے جو ہائی کمان ہے اس کی آفیسر ہے، لیکن اس سے پہلے اسے یعنی اس کے اوپر بھی کچھ آفیسر ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک کرنل ہے تو وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، فل کرنل ہے تو پھر اس کے بعد عہدہ جو ہے بریگیڈیئر کا ہے۔ وہ کرنل صاحب جو ہیں، یہ میں مثال بتا رہا ہوں، کرنل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میری تو کافی یعنی کافی میری پاور ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا مطلب جو بریگیڈیئر بننے والا ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی بریگیڈیئر کے تحت کام کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میری تو بڑی پاور ہے اور یہ وہ جو بھی ہے، تو وہ تھوڑا سا غرور میں آ جاتا ہے۔ مثال بیان کرو، غرور میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میری تو قلم میں بھی طاقت ہے، بات میں بھی طاقت، جو میں ہوتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، بس میں اپنی مرضی کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنے بریگیڈیئر کے جو آفیسر ہے اس کے اوپر، اس کے احکامات کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس آفیسر کا کیا حال ہوگا؟ اس آفیسر کا کیا حال ہوگا؟ اس کی تو ساری نوکری فوج کی ہے، اور فوج میں تو حکم ماننا سکھایا جاتا ہے، یس سر کرنا سکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے نو سر۔ تو میں صرف یخشون ربہم یعنی ڈر جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ساری ہماری زندگی کی کامیابی اطاعت میں رکھ دی ہے، حکم ماننے میں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے۔ اب اگر کوئی بھی انسان یہ سمعنا و اطعنا کی پالیسی نہیں کرتا، رب کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، ہم سب ایسا کر رہے ہیں صاحب نہیں کرا۔ تھوڑا سا اس بات پہ بھی یہاں رک کے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ہم نے سمعنا و اطعنا یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی نافرمانی کریں گے۔ رب کہتا ہے نہیں تمہیں ٹھیک ہے میں نے اختیار دیا ہے، لیکن تم نے اگر میرے پاس آنا ہے تو میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یہ دیکھیں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اور یہ مخلص بھی ہے، اس میں مخلص ہے، دوغلا پالیسی نہیں، مخلص ہے، ایک طرف ہے، یکسو ہے، حنیف ہے، تو فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا تھا کہ ہماری ساری زندگی نو سر پہ مشتمل ہے، ہم اپنے رب کو نو سر کہہ رہے ہیں یہاں تو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگرچہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج سے نہیں ڈرتے، اور زبان حال سے ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو مرضی آئے کر لیں، ہم نے تیری بات نہیں مانی، معاذ اللہ ایسا ہم کہہ رہے ہیں اپنے اعمال سے، تیرا قرآن اور تیرے نبی کا طریقہ اور اس کی جو تربیت ہے وہ میں نے نہیں مانی۔ آج ہم سب مرد و زن اس بلا میں مبتلا ہیں۔
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا ہے ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ ایک مثال ہے یہ، بیگم صاحبہ جو ہے کسی بھی بات سے پہ روٹ جاتی ہے شوہر سے، اب اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بس اپنی انانیت ہے وہ. دیکھیں میں ٹارگٹ نہیں کر رہا کسی کو، لیکن میں ایک رویہ بتاتا ہوں، اور یہ رویہ ہمارے ساری زندگی پر حاوی ہے کہ جب ہم اپنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ کیئر، یہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا کسی سے. ٹھیک ہے، آپ نہیں ڈرتے لیکن آپ بچ بھی نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. اچھا جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، الذین یخشون متقین الذین یخشون ربہم بالغیب، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈر جو ہے کس بات کا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو خود مختار بنایا ہے ایک حد تک، یعنی زندگی گزارنے کا اختیار ہے، اس کو اپنے مقصد حیات کے تعین کا بھی اختیار ہے، اور پھر زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار، ایک محدود اختیار دے دیا، زیادہ اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تم اگر اپنی مرضی کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر تم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں جاؤ گے، یعنی اس میں شامل ہو جاؤ گے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، جس طرح کہ آج ہم سب نے کیا ویسا کرام، اس میں کوئی دو رائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، ہم تو بہت کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہم زبان حال سے ایسا کہنا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ رہے. بس ہم کہتے ہیں کہ بس زندگی مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، اور کر لو جو کرنا. تو یخشون ربہم پہ میں بات کر رہا تھا کہ ناکام. اچھا یہ سزا و جزا کا تصور انسان کے علاوہ کسی اور دیگر مخلوقات میں نہیں ہے. بہت سی مخلوقات ہیں انسان سے، یعنی کئی گنا بڑھ کے ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن کسی مخلوقات میں یہ جزا اور سزا کا تصور نہیں ہے. یہ انسان ہے. اصل میں دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے نائب بن جائیں، خلیفہ بن جائیں، تاکہ ہم جنت میں اس کے ساتھ ہوں. مختصر لفظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، خلیفۃ اللہ ہے انسان، لیکن اگر یہ خلیفۃ اللہ نہ بنے، خلیفۃ اللہ کیسے بنے گا؟ جب یہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا تو یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا، اور ہم تو نہیں چاہتے. لیکن خلیفۃ اللہ بن جائے تو اس کے لیے انعام ہے، اگر نہ بنے، کوشش نہ کرے، تو پھر اس کے لیے سزا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. سزا ہے، اور بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے. اس وقت ہم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ نعمتوں کا تصور کر سکتے ہیں کہ کیا نعمتیں آپ کو ملیں گی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. جزام بما کانوا یعملون. دیکھیں اعمال کا بدلہ ضروری ہے، اعمال کا تلنا حق ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، آخری چند منٹ باقی ہیں، میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا یعنی اس کا نتیجہ بہرحال ہوگا، اچھا یا برا. اور ہم تو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. اس آیت پہ آپ نے غور کیا کہ یہ قیامت سے ڈرتے ہیں، خائف رہتے ہیں اس کی ہولناکیوں سے،
کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک دوزخ میں جائے گی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا آپ کو یا آپ کی بخشش ہو جائے گی. اب بخشش والے زندگی تو ہم نہیں گزار رہے، بخشش والی سوچ ہی نہیں ہے ہماری. ہم تو رب سے نہیں ڈرتے، نہ قیامت سے ڈرتے ہیں، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے. یہ بڑے کلیئرلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی ہے صورتحال اس وقت. بیگم صاحبہ جب ناراض ہو جاتی ہیں تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں منا سکتا اس وقت، جب تک وہ خود نہ چاہے. یہ بیگم صاحبہ کی تو میں نے آپ کو مثال دی، یہ ہم میں سے ہر شخص کا ایسی یعنی یہ ہماری عادت ہے. زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی دیکھیں تکلیف دہ باتیں ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام یہ کیا ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے. بنا سوچے سمجھے اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. ہم تو دیکھیں کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ اللہ کی وحدانیت کو، نہ رسول کی رسالت کو، نہ یوم قیامت کو، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ تزکیہ نفس کو، نہ قرآن کو. عمل سے نہیں مانتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال الذین یخشون ربہم، ایک تو یہ دیکھیں 49 نمبر آیت جو ہے نا، اس میں 2 مرتبہ ڈرنے کی بات کی گئی. یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، نہ خوف خدا ہے اور نہ خوف قیامت ہے. قیامت کے بارے میں تو میں کلیئرلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کو تو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارا رویہ جو ہے وہ کافرانہ ہے، سوچ کافرانہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں تو. میں تو سوچتا رہتا ہوں، یہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس معاشرے کو دیکھتا ہوں، اجتماعی طور پہ کیا کر رہا ہے، انفرادی طور پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دونوں ڈر ہمیں نہیں ہے. نہ رب کا کوئی خوف ہے، خوف خدا نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن کا. قیامت کے دن پر تو ہمارا ایمان ہی سرے سے ہے ہی نہیں. دوسری زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔